مل کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہمارے اندر جو کمیاں اس سے پہلے ہمارے اندر جو ایسے اقدامات یا ایسی پالیسیز جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ گرو نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا، تو ہم نے مل کر ہی فیصلہ کرنے ہیں. سخت فیصلے بھی ہوں گے، اچھے فیصلے بھی ہوں گے، بہتر فیصلے بھی ہوں گے، ہم نے ہی کرنے ہیں. اور ہم نے اس سے نکل کے ایک عظیم قوم بننا ہے تو پہلے اپنے اندر سے اپنے آپ کو عظیم بنانا ضروری ہے. ہمیں روزگار کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. سرکار کے پاس کوئی ایسی اتنی نوکریاں نہیں ہیں کہ سرکار اتنے زیادہ لوگوں کو سرکار اپوائنٹ کر سکے. دنیا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کام کر رہی ہے، پھر دنیا خود بزنس کر رہی ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اس کو ہم بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو میں والدین کو، فیملیز کو اور گریجویٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج آپ نے زندگی کا ایک وہ سفر، تعلیم کا، ڈگری کا وہ سفر مکمل کیا ہے جو جاری تو رہنا ہے آگے، لیکن ایک مرحلہ جو آپ نے طے کیا ہے پروفیشنل لائف میں آنے کا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر جو ہے بہترین ایسا کام کر سکیں جس سے اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں، اپنے صوبے کا بھی کریں اور پاکستان کا بھی کریں انشاءاللہ. مجھے فخر ہے کہ یونیورسٹی پشاور جو ہے صرف صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے اور بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں اس یونیورسٹی نے. اور آپ جس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس پہلے ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ دنیا کی طرف ڈیمانڈ دنیا کی بڑھتی ہے، مارکیٹ ڈیمانڈ تو اس طرف لوگ ڈائیورٹ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بھی پاکستان میں اور اس یونیورسٹی کا سفر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جو اس وقت ریسنٹلی یہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو ہم نے مزید ڈپارٹمنٹس آپ لوگوں نے شروع کیے ہیں جو کہ اس وقت ڈیمانڈ ہے جن کی اور ضرورت ہے، اس میں آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس میں آپ کا روبوٹکس ہے، اس میں آپ کا ساتھ ساتھ مزید ایسے کئی آپ کے چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو دنیا میں، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے، اس کے اندر اب ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اندر ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا جس میں ریسرچ ہے اور جس میں ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی بیسڈ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی طرف جو رجوع کیا جا رہا ہے ان کو شروع کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے آلریڈی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی جو ریسرچ کو، ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے مزید کام ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ صرف آپ نوکری کی طرف سوچ نہ کریں، اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں ریسرچ کریں اور ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس وقت دنیا میں. مجھے امید ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کو اپرچونیٹی دے گی، تعلیم کی بھی اور روزگار کی بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ اسپیشلی آپ کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی اور ریسرچ کی فیلڈ ہے، اس پہ بھی آپ آگے ایسے اقدامات کر کے آگے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو خود بھی انشاءاللہ کریٹ کریں گے. الحمدللہ ہمارا اس وقت جو اس کے حوالے سے جو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں تقریباً 55 کروڑ کی اسکالرشپ ہمیں اس سال بڑھا کر دی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور مزید بھی ہم اس کو انشاءاللہ 4.5 اسٹوڈنٹ سے مستفید ہوئے ہیں. اور مزید میری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو مزید بڑھائیں اور مزید بڑھا کر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی بھیجیں اور وہاں پر اسکالرشپ دیں اور وہاں پہ وہ سیکھ کر آئیں اور یہاں پہ آ کے پھر اپنے ملک کے اندر لوگوں میں اس تعلیم کو فروغ دیں اور اپنے یہاں کے پاکستانیوں کو جو ہے ہم مزید اس لیول پہ لے جا سکیں. تو ہم انشاءاللہ ایک اسکالرشپ کا آغاز کر رہے ہیں مزید، جس کے اندر ہمارے لوگ اسپیشلی اس لیے جائیں گے کہ وہاں پہ ان سیکٹرز میں جا کے ایکسپرٹیز حاصل کر کے واپس پاکستان آ کے پھر اپنے لوگوں کو وہ دیں گے. کیونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے، کہتے ہیں کہ لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے آپ، تعلیم ایک واحد چیز ہے جو آپ جتنی بھی حاصل کر لیں اس میں گنجائش ہوتی ہے. تو ہمیں اس لیے اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا پڑے گا. بچیوں کے حوالے سے، طالبات کے حوالے سے ابھی ہم نے انشاءاللہ اپنے جو کالج ہیں اس کے اندر ہم اسٹائپنڈ دے رہے ہیں اور ہم بچیوں کی تعلیم کو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ صرف سستی نہ کریں بلکہ بالکل فری کر دیں بچیوں کی تعلیم کو، خاص طور پر کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں جنم دیتی ہے ایک پڑھی لکھی قوم کو، اور ایک پڑھی لکھی قوم کو آگے لے کے جاتی ہے ایک پڑھی لکھی ماں. تو ہمارا اس میں بھی فوکس ہے انشاءاللہ.
سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے ایک آزاد قوم بننا ہے، تو سیلف سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سیلف سسٹینیبل ہر سیکٹر میں ہم ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمارے چونکہ بہت زیادہ ہمیں انہیریٹیڈ بہت سے ایسے خسارے ملے جن کو انشاءاللہ بائی دسمبر ہم بالکل زیرو کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم سیلف سسٹینیبلٹی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ سیلف سسٹینیبل صوبہ بھی ہوگا اور یونیورسٹی بھی سیلف سسٹینیبل ہوگی، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف بڑے افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو میں اس پہ کام کر کے بائی دسمبر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 72 ارب روپے کا ہمیں ملا تھا ایک لائبلٹی، جس میں خاص طور پہ پینشن اور تنخواہ، تو مجھے حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ کیسے کوئی استاد پڑھا سکتا ہے جب اس کو تنخواہ ہی نہ مل رہی ہو، اور کیسے ایک وہ استاد جو عظیم سب سے جو عظیم ہمارے شعبے ہیں اس میں استاد کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور اس نے تعلیم دی ہو ہمیں، اور اس کے بعد جب ریٹائر ہوتا ہے اور پینشن جو اس کا رائٹ ہے اس پر ٹائم پہ پینشن نہ مل رہی ہو، تو مجھے نہایت افسوس ہوا پالیسیز کے اوپر کہ اتنی ناقص پالیسیز ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بھی ہماری لائبلٹیز ہیں اور ہم نہیں دے پا رہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے، 72 ارب سے ہمیں ملا تھا تو واپس کو ہم 24 ارب تک نیچے لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ بائی دسمبر دس ایئر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل زیرو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہم پینشن کے لیے انشاءاللہ اپنا ایک ایسا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر کبھی بھی ہمیں یہ رپورٹ نہیں آئے گی کسی پینشن ایئر کو اسپیشلی اس شعبے کے اندر جو ہے، اور شعبے میں بھی لیکن اس شعبے میں بالخصوص جو ہے وہی پرابلم آئے گی۔ مل کے ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں اس سے پہلے ہمارے اندر جو ایسے اقدامات یا ایسی پالیسیز جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ گرو نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا، تو ہم نے مل کر ہی فیصلہ کرنے ہیں۔ سخت فیصلے بھی ہوں گے، اچھے فیصلے بھی ہوں گے، بہتر فیصلے بھی ہوں گے، ہم نے ہی کرنے ہیں، اور ہم نے اس سے نکل کے ایک عظیم قوم بننا ہے تو پہلے اپنے اندر سے اپنے آپ کو عظیم بنانا ضروری ہے۔ اگر میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤں گا اور اس طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، جس اخلاقیات کی، جس روایات جو مجھے ملی ہیں اپنے آباء و اجداد سے، جو اخلاقیات مجھے ملی ہیں اسلام سے، جو تعلیمات مجھے دی ہیں اپنے مذہب نے، اور جو مجھے اپنے آباء و اجداد نے جو کچھ بتایا، اور ایک بہتر انسان ہونے کے لیے جو مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کیسے بن سکتا ہے، تو اگر میں پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کروں گا اور ایک رول ماڈل نہیں بنوں گا کسی اور کے لیے، تو کبھی بھی ان لوگوں کی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اپنے رول ماڈل بن کے ہم اصلاح جب کریں گے تو پھر معاشرے میں جب زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیان کے مطابق چلیں گے تو ہمارے یہ تمام مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ میرا آپ لوگوں سے یہاں پر انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے، اسپیشلی جو ہمارے گریجویٹس ہیں، جو مختلف ہماری اس وقت یونیورسٹی میں گریجویٹس جو ہمارے بن رہے ہیں، کہ ہم اپرچونیٹیز کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس صوبے میں جو ہم ٹرانزیشن لائن بھی چاہ رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ سستی بجلی جب ہم دیں گے اپنے صوبے میں، ہمارا پوٹینشیل ہے اور کام شروع ہے اس میں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیویٹ انڈسٹری جب آئے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ہمیں روزگار کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سرکار کے پاس کوئی ایسی اتنی نوکریاں نہیں ہیں کہ سرکار اتنے زیادہ لوگوں کو سرکار اپوائنٹ کر سکے۔ دنیا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کام کر رہی ہے، پھر دنیا خود بزنس کر رہی ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اس کو ہم بڑھائیں گے۔ اور اسپیشلی اس سال انشاءاللہ کمنگ بجٹ میں ہم شروع کر رہے ہیں، مینا خان سے میری بات ہوئی ہے کہ اس سال ہمارے روزگار پروگرام کے لیے ہم مختلف سیکٹرز میں پیسہ دے رہے ہیں، تو ہمارے جو ٹیکنیکل ایسے انجینئرز یا ہمارے اس طرح کے ڈاکٹر یا اس طرح کے جو ہمارے مزید سیکٹر میں لوگ ہیں جو گریجویٹ بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم ایک ایسا لون شروع کر رہے ہیں کہ اپنا کلینک کھولنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی چھوٹی انڈسٹری لگاتے ہیں، اپنا کوئی ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں، مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کمی بجٹ میں اس کے لیے بھی ہم ایک بڑی مقدار کا انشاءاللہ لون دیں گے تاکہ مل کے آپ لوگوں کو اپرچونیٹی ملے اور آپ بجائے خود نوکریاں ڈھونڈنے کے وسائل پیدا کریں اور لوگوں کو نوکریاں دینے کا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ پہ ایمان، اللہ پہ یقین اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق و رشتہ جب آپ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ جس کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ لوگ بھی عظیم لوگ بنتے ہیں، اور اپنے حلقہ احباب میں جو ہمیشہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے، تو وہ اگر خود کچھ نام بن بھی سکے تو ایٹ لیسٹ وہ کنگ میکر بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ماحول میں لوگوں کو اپرچونیٹی فراہم کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔
میں آخر میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس حوالے سے. آج اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے ماشاءاللہ, خوشی تو آپ سب کو ہے ڈگری کی. یہ وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لڑکے کا میں نے پوچھا جب اس نے مجھے ہاتھ ملایا, میں نے کہا اس کو تو لگ رہا ہے بہت ہی خوشی ہے. مطلب کیا آنسر سے خوشی کا ہوگا کہ مجھے فیل ہوا. خوش تو آپ سب ہی ہیں کہ میں نے کہا مجھے لگا ہے, فیل ہوا ہے, محسوس ہوا ہے. اللہ ہی ڈالتا ہے انسان کے اندر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا والد صاحب پی این ہے اور اس نے یہ ڈگری کی ہے, اور اس لیے زیادہ خوشی ہوگی شاید. تو میں ایسے والد کو سلام کرتا ہوں اور ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی سلام کرتا ہوں, اور یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں, اور گورنمنٹ میں تو چونکہ جاب, اب چونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے میرٹ کا, اور ہم جو جاب دیتے ہیں تو میرٹ سسٹم میں دیتے ہیں, لیکن اس ایک بندے کو میں یہاں سے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور ہمارے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں فارن فنڈیڈ, یہ پہلا بندہ جو ہے یہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا, اور یہ پوائنٹ ہوگا. اور اس بنیاد پہ ہوگا کہ جب اللہ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ آپ کے اندر سے ایسی چیز سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے. اس لیے اپنا ایک تعلق, اور کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور لوگوں کو اور آپ کو اور لوگوں کے لیے وسیلہ بنائے.